اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وہ مسجدیں ہیں، تو گویا کہ سب سے مقدس سب سے پاکیزہ مسجد ہے، تو اس مسجد کو صاف رکھنا ضروری ہے نا۔ اور پھر مسجد میں بھی وہ جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، وہ پوری مسجد میں گویا سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ ہے، تو اس کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں مسجد میں جائیں، امام کا جائے نماز ہے اور اس میں جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ بالکل کالی ہوئی ہے، اتنی اس پر میل کی تہ جم گئی ہے کہ جب اس پر کوئی آدمی ماتھا رکھے اور ماتھا اٹھائے تو وہ جائے نماز اس کے ماتھے کے ساتھ چپک کے 6 انچ تک اوپر آتی ہے، پھر نیچے گرتی ہے۔ آپ بتائیں کہ جو سب سے پاکیزہ جگہ ہونی تھی اس کو سب سے گندہ رکھا ہوا ہے۔ مجبوراً امام کیا کرتا ہے، وہ رومال اپنے ساتھ لاتا ہے، اس جگہ پر رومال بچھاتا ہے تاکہ مجھے اس گندگی پہ سجدہ نہ کرنا پڑے۔ گندگی ہے، سو غلاظت تو ہم نہیں کہیں گے کہ ناپاک چیز تو نہیں ہے، لیکن گندگی تو ہے نا۔ ایسے ہی بعض دفعہ ابھی کل میں ایک مسجد میں گیا، وہاں مسجد تو ماشاءاللہ صاف ستھری تھی، لیکن اس کے سامنے جو الماری تھی جس میں اسپیکر ہوتا ہے، ایمپلیفائر ہوتا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور دروازہ کھولنے کے لیے جو آدمی پکڑ کے کھولتا ہے نا، وہ جگہ پوری کالی ہوئی تھی۔ حالانکہ 100 بندے 200 بندے 400 بندے آ کے نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ میل کچیل جمع ہوا ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کو یا تو صفائی کروا دے یا خود صاف کر دے۔ بھائی پوری الماری صاف ہے تو اتنی سی جگہ کالی کیوں ہو گئی ہے؟ تو یہ سستی کی نشانی ہے، کوتاہی کی نشانی ہے کہ مسجد کو ہم نے گندا کیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کھڑکیاں قالینیں اتنی گندی ہوتی ہیں، اتنا اس پہ میل ہوتا ہے، پھر خاص کر کے جو وضو خانہ ہے، وضو خانے کے بعد جب آدمی باہر نکلتا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا فٹ میٹ رکھا ہوا ہے، پائیدان رکھا ہوا ہے، وہ اس پر اتنا میل ہے کہ جب آدمی پاؤں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ فرش اس سے لاکھ درجہ صاف ہوتا ہے، لیکن اس فٹ میٹ کو بچھائے ہوئے 3 سال ہو گئے، نہ اس کو صاف کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ اس کو تبدیل کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ تو مسجدوں کو ہم نے اتنا گندا کیا ہوا ہے، لیکن کسی کو احساس نہیں ہو رہا۔ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے نا، جب ایک چیز آدمی بار بار دیکھتا ہے، شروع میں اس کو برا محسوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ عادی ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے اگر گٹر کا پانی نکل آئے نا، تو شروع 2-4 دن آپ کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن مستقل اگر کھڑا رہے نا تو 2-3 ہفتے کے بعد آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ گندگی یہاں پر، آپ اس کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ تو ایسے وہ فٹ میٹ جو ہے نا، چونکہ میل کچیل جم جم کے لوگ عادی ہو گئے، اب اسی پہ لوگ پاؤں رکھ کے آ رہے ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں۔ تو مسجدیں تو صاف ہونی چاہیے۔ اچھا، کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بیت الخلاء جو ہے نا مسجد کے، اس کو کیسا اچھا بنانا چاہیے، اس میں ٹائل یا ماربل لگائیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اس مقصد کے لیے یا اس نیت سے لگائیں کہ بھئی تاکہ صفائی کرنا آسان ہو اور جو لوگ جائیں ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر کچا آپ نے فرش بنا دیا، کچی دیوار بنائی ہوئی ہے یا صرف سیمنٹڈ ہے، تو اس میں عام طور پہ میل جم جاتا ہے، اس کی صفائی بھی مشکل ہوتی ہے، تو گندگی ہوگی۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کپڑے گندے ہونے سے پہلے دھلواؤ۔ وہ اپنے کپڑے نا گندے ہونے سے پہلے دھلواتے تھے، فرماتے گندے ہو گئے اب کیا فائدہ، گندے ہونے ہی نہیں چاہیے نا، تو اس لیے وہ گندے ہونے سے پہلے دھلواتے تھے۔ ورنہ ہمارے شہر میں آپ دیکھیں لوگوں کے کپڑے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک صحافی کہتا ہے میں استنبول سے ہو کر آیا ہوں، کئی دن میں نے وہاں گزارے، کہتا ہے میں نے پورے شہر کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا جس کے کپڑے گندے ہوں۔ میں نے کہا یہاں پر تو ماشاءاللہ ہر دوسرا بندہ اس کا کپڑا گندا ہے۔ چلو ایک مزدوری کرنے والا شخص ہے تو جب تک وہ مزدوری کر رہا ہے چلو ٹھیک ہے، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، میکینک کا کام ہے یا اور اس قسم کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے گندے ہوتے ہیں، لیکن انہی گندے کپڑے کو پہن کر پھر آدمی وہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، انہی گندے کپڑے کو پہن کر وہ ہر جگہ گھوم رہا ہوتا ہے، دوستوں کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ضرورت کے 3 جوڑے ہوتے ہیں، تین جوڑے ضرورت میں شامل ہیں انسان کے۔ فرمایا کہ ایک جوڑا اس کے کام کاج کا ہے جو عام طور پہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے کام کی وجہ سے، دوسرا جوڑا عام حالت میں پہننے کا ہے جو اس کا کام کاج کے علاوہ پہننے کا ہے، اور تیسرا جوڑا وہ ہے جو انسان عام طور پہ جمعہ میں یا خاص موقع پر پہنتا ہے، عید پر پہنتا ہے، جمعہ میں پہنتا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 جوڑے ضرورت کے تحت ہے، تو اس میں انہوں نے ایک جوڑا شامل کیا ہے وہ جو کام کاج کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کام کاج کا جوڑا کام کاج کے وقت پہنا جائے، اور جب کام کاج سے فارغ ہو جائے تو عام جوڑا پہن لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کچا پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔
پہلے لوگ مسوار جیب میں رکھتے تھے تو مسجد میں آتے ہوئے اپنی چپل میں رکھ کے اندر آتے تھے، لیکن آج کل چپل میں نسوار نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ میرے خیال سے ہے کہ نسوار بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ 2 روپے کا پیکٹ مل جاتا تھا، 1 روپے کا پیکٹ مل جاتا، اب تو مہنگا ہوتا ہے نا۔ تو اگر وہ نسوار چپل میں رکھ کر آئے گا تو واپس آئے گا تو اس کو نسوار نہیں ملے گی، چپل تو ہوگی لیکن نسوار نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا مہنگا آئٹم ہے تو وہ چوری ہو جائے گا، اس لیے اب لوگ جیب میں ہی رکھ کے لے کے آتے ہوں گے میرے خیال سے۔ تو وہ بدبودار چیزیں لوگ خیال کرتے تھے کہ واقعی نسوار میں بدبو ہے، تو اس وجہ سے اس نسوار کے پیکٹ کو میں مسجد کے اندر نہ لے کر آؤں اور باہر ہی چھوڑ کر آؤں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بدبودار ہے اس کو مسجد میں نہ لے کر آئے۔